اگلی حدیث عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه متفق علیہ. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ مصیبت پہنچے کس کس چیز کی، آگے ان چیزوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے فرمایا گیا نصب. نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، کہ کسی قسم کی مسلمان کو تھکاوٹ لاحق ہو جائے، کوئی مرض ہو جائے، کوئی حزن و ملال ہو، تکلیف اور غم ہو، حتیٰ کہ کانٹے کی چبھن جیسی تکلیف نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے بدلے میں معاف کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر روز ہر دن ہمیں کسی نہ کسی طرح پہنچتی رہتی ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ تھکاوٹ ہے. انسان گھر کے کام کاج کر کے مختلف اور کاموں کے بعد جب اسے تھکن لاحق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر اس تھکن پر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو اور اس پر اس لیے صبر کرے کہ خدا اس کی بہترین جزا دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے واقعی بہترین بدلہ اپنے پاس رکھتے ہیں. پھر ولا وصب، وصب کہتے ہیں مرض کو، بیماری کو، کہ کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی فلو، کوئی کھانسی، کوئی گلا خراب، کوئی سر درد، کسی بھی قسم کی. ایک ہوتی ہے مرض اور ایک ہوتی ہے وصب. وصب ہوتی ہے کوئی بھی مرض، چھوٹی موٹی، یعنی کچھ بھی. ولا ہم ہوتا ہے ایسا غم جو دل میں اندیشہ، ملال، فکر ڈال دے، یعنی کوئی خاص غم کی شکل نظر نہ آئے لیکن انسان اندیشوں میں مبتلا ہو. اور ولا حزن، اور نہ کوئی غم. حزن وہ ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے کا فکر ہو، ہم ہوتا ہے جس میں اپنی ذات کے اندیشے، اور حزن ہوتا ہے جس میں کسی اور کی، جیسے اولاد کی فکر ہوتی ہے، جیسے والدین کی فکر ہوتی ہے، یا جیسے اور کسی بھی انسان کا غم ہوتا ہے انسان کو اس کا. ولا اذن، اور نہ کوئی اذیت، کسی قسم کی کوئی اذیت. ولا غم، اور نہ کوئی غم. غم عموماً وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اتنا مجبور کر دے، یعنی اس کے عقل پہ پردہ ڈال دے، اس کے لیے دن کو اندھیرا کر دے. جیسے غمامہ کہتے ہیں بادل کو، جب بادل آ جاتے ہیں تو سورج کو ڈھانک لیتے ہیں. سورج کو ڈھانکنے کے بعد اندھیرا تو نہیں ہوتا، رات تو نہیں آتی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری روشنی بھی نہیں رہتی. تو غم ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا دل ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کہ جس کے بعد اسے کوئی اپنا فیوچر نظر نہ آتا ہو، اس مشکل کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو. پھر فرمایا حتی الشوکۃ، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھ جائے. اور کانٹا تو بطور مثال دیا نا، سمبولک ہے، یعنی اگر انسان اگر کسی چھری سے کام کر رہا ہے وہ چھری لگ جاتی ہے، کہیں گزرتے ہوئے کسی چیز کے ساتھ کوہنی لگ جاتی، کہیں اٹک جاتا ہے، کوئی جوتا چبھ جاتا ہے، کہیں موچ آ جاتی، کسی بھی قسم کی چھوٹی موٹی تکلیف جب اسے پہنچتی ہے تو ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو دور فرماتے ہیں، انہیں دھو دیتے ہیں، انہیں درست کر دیتے ہیں. تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ انسان کے اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے. لیکن اگر انسان وہاں بیٹھ کے گالیاں نکالنا شروع کر دے، یا بد زبانی شروع کر دے، یا اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دے، تو تکلیف تو ہوتی ہے، جو ہو ہی جاتی ہے، وہ تو نہیں ٹلتی. کانٹا جو چبھ گیا، اب آپ واویلا مچا دیں تو کانٹا اس سے تو نہیں نکلے گا مثلا. یا اگر کہیں کٹ لگ گیا، خون نکل رہا ہے، تو چیخنے چلانے سے خون تو نہیں بند ہو جائے گا. یا اللہ تعالیٰ کے خلاف یا اللہ کی ناشکری کے کلمات زبان سے نکال کر وہ دکھ تو وہی رہے گا، لیکن انسان اس کا اجر بھی کھو دیتا ہے. تو ایسی صورت میں صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے روشنی بھی ہے اور انسان کے لیے ایک حسن بھی ہے. اس میں انسان کی شخصیت کے اندر ایک ایسا نکھار بھی آ جاتا ہے کہ جس سے وہ اللہ اور بندوں دونوں کا محبوب ہو جاتا ہے. اگلی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے تم لوگوں کی نسبت 2 آدمیوں کے بخار کے برابر بخار ہوتا ہے. اندازہ کریں. میں نے عرض کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے لیے دگنا ثواب ہے اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، ہاں
اس کے بعد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے، مثلاً کانٹے کی یا اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. یعنی بخار جیسی تکلیف میں، یا اس وقت فرمایا کہ کانٹے جیسی چبھن میں بھی انسان کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں. گویا کہ انسان کو دنیا میں بھی ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کا اجر جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے. یہاں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دگنی تکلیف، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پیارے تھے، تو کیا کوئی اپنے پیارے کو اذیت دے کر خوش ہوتا ہے؟ نہیں. ہوتا دراصل یہ ہے کہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اسے انسان زیادہ بلند مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور بلند مقام حاصل کرنے کے لیے زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ہے دراصل اس کے پیچھے فلسفہ. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی قسم کی کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محرومی آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، اور اس میں اگر عام لوگوں کی نسبت شدت زیادہ آ جاتی ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا نعوذ باللہ ہمارے لیے ہمارے دشمن ہیں. نہیں، اگر وہ اپنے محبوب کو عام بندوں کے نسبت دگنا بخار دیتے ہیں تو پھر اگر ہمیں ایک گنا بھی ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ انسان کو جتنی جتنی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں اتنے ہی اس کے درجات زیادہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ ان پر صبر کرے اور اپنا رویہ وہی رکھے جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث جو اسی حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے، وہ حدیث یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی چاہتے ہیں اسے کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی تکلیف کو اپنے لیے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کو ہم پر کوئی پیار نہیں آتا، کوئی ہمارا خیال نہیں، اور آزمائشوں کے لیے کیا صرف ہم ہی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم بلکہ میرے زیادہ پیارے ہو گئے ہو. جس کے ساتھ میں بھلائی کرنا چاہتا ہوں اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں تاکہ اسے اپنا اور محبوب بنا لوں، اسے اور اپنے قریب کر لوں. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستیاں تھیں، ان پر عام انسانوں کی نسبت آزمائشیں بھی زیادہ آتی رہیں. اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان سے عافیت تو مانگنی چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آزمانا ہی چاہتا ہے تو اس پر صبر کر کے خدا کے اور قریب جانا چاہیے. ایک اور حدیث ہے، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق علیہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کوئی بیماری یا مصیبت آ جائے تو وہ اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے تو اپنے پاس بلا لے، میں اسے نہیں برداشت کر سکتا. اگر نہ ہی چارہ ہو اور کچھ کہنا ہی پڑ جائے تو زبان سے کیا کہے؟ یہ دعا مانگا کرے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کردہ ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبکہ آپ بیت اللہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، میں نے جا کر شکایت کی. کس بات کی شکایت؟ کہ کفار بہت ظلم و ستم کر رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے؟ ہم اتنے آزمائے جا رہے ہیں اور آپ خدا سے مانگتے نہیں. آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، بڑا پیارا ہوں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ ذرا دعا مانگیں تاکہ ہماری یہ مشکلیں آسان ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے تو اہل حق میں سے کسی شخص کو ایمان لانے کی پاداش میں گرفتار کر کے زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ دیا جاتا، پھر آرا سر پر رکھ کر بدن 2 حصوں میں چیر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھی سے اس کی کھال چھیلی جاتی کہ ہڈی تک اس کا گوشت نکل آتا، یعنی اس کا گوشت الگ الگ ہو جاتا.
مگر اس کے باوجود وہ دین حق سے اس کو باز نہ رکھ سکتے تھے. اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی وہ اسے دین سے نہیں پھیر سکتے تھے. اللہ کی قسم یہ اسلام مکمل ہو کر رہے گا اور امن و سلامتی کا یہ دور آ کر رہے گا کہ ایک شخص مقام صنعاء، یہ یمن کا علاقہ ہے، صنعاء سے لے کر حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہوگا، یا اگر ڈر ہوگا تو صرف اس کا کہ بھیڑیا اس کے ریوڑ کو تکلیف نہ پہنچائے، نقصان نہ دے، مگر تم جلدی مچاتے ہو. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے اور ہمیں مشرکین سے شدید اذیتیں پہنچ چکی تھی، تو اس موقع پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو تلقین کی کہ ان آزمائشوں پر صبر بھی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے، وہ ان مشکلات سے لوگوں کو گزار کر ایمان کی قدر اور اس کی ویلیو ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں، مفت میں اسلام ہمیں مل گیا، ہمیں تو اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی اس کے ساتھ وہ سلوک ہی نہیں کیا جس کا وہ مستحق ہے، کیونکہ مفت میں ایک نعمت مل گئی. لیکن وہ جسے ان کٹھن رستوں کے بعد ملے، آزمائشوں کے بعد ملے، پھر اسے اس چیز سے جسے وہ آزمائشوں کے بعد حاصل کرتا ہے اس سے پیار بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی خدمت بھی زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بڑے بڑے کام لینے تھے، لہٰذا انہیں شدید قسم کی مشکلات سے گزارا گیا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے وقت مصلحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو غنیمت کے حصے سے کچھ زیادہ مال عطا کیا، اور ان میں سے مثلاً اقرا بن حابس تھے اور عیینہ بن حصن، ان کو 100 اونٹ دے دیے. اسی طرح بعض معززین عرب کو بھی ترجیحی سلوک سے نوازا. اس میں ایک حکمت تھی کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں، اور یا یہ کہ اگر اسلام نئے نئے لائے ہیں تو اسلام کے لیے ان کا دل اور کھل جائے. اور زکوٰۃ اور غنیمت کے مال میں سے اسلامی حکومت ایسے لوگوں پر خرچ کر سکتی ہے کہ جن سے اسلام کی ہمدردی یا تالیف قلب ان کی مقصود ہو. تو اس کی طرف اشارہ ہے. یہ دیکھ کر ایک شخص کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ تو عادلانہ تقسیم نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑتے. اندازہ کریں اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر اپنا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی شکل میں کرتے تھے، اس کی ہدایت کے مطابق، جب آپ نے اسلام ہی کے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی کسی فائدے کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کو مال غنیمت میں سے جان بوجھ کر زیادہ دیا، تو اس پر کچھ لوگوں کو جو اصل میں منافقین ہی تھے انہیں اعتراض گزرا. کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو انصاف والی تقسیم نہیں، اور نہ ہی اس سے خدا کی خوشنودی مطلوب ہے. یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا. اندازہ کریں ذرا الزامات کا. تو میں نے یہ بات سن کر کہا خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ضرور کر دوں گا. چنانچہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جو کچھ اس شخص نے کہا تھا آپ کے گوش گزار کر دیا، جسے سن کر آپ کا چہرہ مبارک کبیدگی کی خاطر یعنی رنج کی وجہ سے ایک دم سرخ ہو گیا. ظاہر ہے کہ انسان کسی سے ایسی بات سنتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہو اور اس کے خاص طور پر کردار کے اوپر حرف آئے، تو اس پر انسان کا ریئیکشن جو ہونا چاہیے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. چنانچہ آپ نے فرمایا جب اللہ اور رسول ہی انصاف نہ فرمائیں تو وہ کون ہے جو پھر انصاف کرے گا؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا مگر انہوں نے صبر و ضبط فرمایا. یعنی ایک اللہ کے بندے کی صفت کیا ہوتی ہے کہ جب اس پر آزمائش آتی ہے تو آزمائش میں وہ اپنے سے بڑی آزمائش والوں کو دیکھتا ہے کہ مجھے تو کم آزمایا جا رہا ہے، مجھ سے زیادہ بھی آزمائش میں لوگ ہیں. اسی لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، تو تمہارے اندر قناعت پیدا ہوگی، صبر کی کیفیت پیدا ہوگی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ایسی باتوں سے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے کچھ حاصل نہیں. آئندہ ایسی تکلیف دہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض ہی نہیں کروں گا تاکہ آپ کو تکلیف ہی نہ ہو. آپ نے سورۃ الانعام میں یہ پڑھا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہوا اذن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اذن، یعنی کانوں کے کچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اذن خیر لکم،
کانوں کا کچا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے. اور یہ دراصل یہود اور منافقین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا، کیونکہ مخلص مسلمان منافقین کی ان شرارتوں اور خباثتوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے اور آپ اگر اس کے مطابق کوئی احتیاط فرماتے یا کوئی کارروائی کرتے تو اس سے یہ لوگ بہت جز بجز ہوتے، بہت تکلیف محسوس کرتے. بجائے اس کے کہ اپنے طرز عمل کو بدلے، وہ کیا کرنا شروع کر دیتے، الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تاکہ ان کے اپنی غلطیاں اور برائیاں چھپی رہیں، اور جو اسلام کے خلاف سازشیں وہ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. اگلی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی بھلائی منظور ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی بھلائی منظور ہوتی ہے تو دنیا میں اس پر پے در پے مصائب اور تکلیفات نازل فرما دیتا ہے، ایک کے بعد دوسری پھر تیسری. یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی چاہتے ہیں اور جس کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو اس کو دنیا میں گناہوں میں ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ قیامت میں وہ پکڑا جاتا ہے، یعنی اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی زیادتی تنگی اور مشقتوں کے ساتھ ہے. یعنی ثواب زیادہ کب ملتا ہے؟ جب انسان مشقت اٹھا کے یہ ثواب کمائے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو محبوب اور پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے. تو جو آزمائشوں میں خوش رہا رضائے الہی کا مستحق ہوا، اور جو آزمائشوں پر ناراض ہوا تو وہ غضب الہی کا موجب بنا. یہ روایت ترمذی کی ہے جس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح کے درجے پر نہیں لیکن حسن کے درجے پر ہے. تو حسن جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح سے 1 ڈگری کم ہوتی ہے، لیکن ضعیف نہیں ہوتی. اس حدیث کو بھی ایک طرح سے صحیح سمجھا جاتا ہے لیکن صحیح سے ذرا سا درجہ کم ہوتا ہے. کس لحاظ سے کم ہوتا ہے یہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم آئندہ دیکھیں گے. اگلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے کہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ بیمار تھا. وہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. واپس آ کر پوچھا کہ بچہ کیسا ہے. ان کی بیوی بچے کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا پہلے سے اچھا ہے. پھر رات کا کھانا ان کے لیے لائیں، انہوں نے کھانا کھایا اور رات ان کے ساتھ گزاری. جب وہ فارغ ہوئے تب بتایا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم آج بیوی سے قریب بھی گئے ہو؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما. چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوا. اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو. کچھ کھجوریں بھی ساتھ کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بچے کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کھجوریں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لے کر اپنے دہن مبارک میں چبا کر بچے کے منہ میں رکھی اور اس کی تہنیک فرمائی. وہ جسے ہم گھٹی دینا کہتے ہیں اسے عربی میں تہنیک کہتے ہیں. اور بچے کا نام عبداللہ رکھا. بخاری کی ایک روایت میں عیانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 لڑکوں کو میں نے دیکھا جو سب کے سب قرآن پڑھے ہوئے تھے. یعنی وہ بچہ جو اس وقت پیدا ہوا اس صدمے پر صبر کے بعد تو اس بچے کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ان کے 9 بیٹے آگے سے ہوئے اور 9 کے 9 قرآن کے حافظ تھے. مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا فوت ہو گیا تو ام سلیم نے اہل خانہ سے کہا کہ ابو طلحہ کو لڑکے کے انتقال کے بارے میں کچھ نہ بتانا، میں خود ان کو اطلاع دوں گی. جب ابو طلحہ گھر آئے تو شام کا کھانا ان کے سامنے رکھا جو انہوں نے تناول کیا. پھر معمول کے مطابق زیب و زینت کر کے وہ ان کے پاس گئیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب مطمئن اور آسودہ حال اٹھے تو کہنے لگی کہ ابو طلحہ یہ تو بتاؤ اگر کوئی قوم کسی کو کوئی چیز بطور رعایت دے اور پھر واپس مانگے تو کیا گھر والوں کو یہ حق ہے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز کو روک لیں؟ ابو طلحہ بولے نہیں. تو کہنے لگی پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں ثواب کی امیدوار رہو کہ اس کی امانت تھی جو وہ واپس لے لی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے کہ مجھے بتایا بھی نہیں ایسی حالت میں.
کہ میں تمہارے قریب بھی ہوا، اب مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتانے چلی ہو. یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جو کچھ گزرا تھا آپ سے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت ڈالے. پھر ام سلیم کو حمل قرار پایا. راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور ان کے ساتھیوں میں ابو طلحہ اور ام سلیم بھی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ مدینہ منورہ میں سفر سے واپسی پر رات کے وقت داخل ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا. جب مدینہ قریب آیا تو ام سلیم کو درد ولادت نے آ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روانہ ہو گئے مگر ابو طلحہ کو ان کی وجہ سے رکنا پڑ گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے یہ بات بہت ہی پسند اور مرغوب خاطر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر سفر پر تشریف لے جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور جب آپ مدینہ واپس تشریف لائیں تو میں بھی آپ کے ہم قدم رہوں. میں اس مجبوری کے سبب اے اللہ جو تیرے علم میں ہے میں یہاں رک گیا ہوں، یعنی اپنی بیوی کی تکلیف کی وجہ سے. تب ام سلیم بولی ابو طلحہ مجھے جو پہلے کیفیت تھی وہ اب محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے سفر جاری رکھو. یعنی وہ تمہاری جو حسرت ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مدینہ میں داخل ہو تو وہ تم اپنی پوری کرو. چنانچہ ہم وہاں سے روانہ ہوئے. مدینہ پہنچ کر پھر درد ولادت ہوا اور لڑکا پیدا ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ کہنے لگی کہ انس دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے جانے سے پہلے کوئی اسے دودھ نہ پلائے. جب صبح ہوئی تو میں بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے بعد بعین ہی حدیث کا سابق مضمون بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور چبا کر اس بچے کو تہنیک دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے اتنی برکت دی کہ ان کے 9 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب قرآن کے حافظ تھے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو زیر کر لے، یعنی ان پہ غالب آ جائے اور پچھاڑ دے. یعنی کسی کشتی میں اگر دوسرے کو وہ گرا دے تو وہ گرانے والا جو ہے وہ بہادر نہیں ہے. بہادر تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کنٹرول رکھے اپنے اوپر. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اگلی حدیث حضرت سلیمان بن سرد سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا کہ وہاں 2 حضرات میں باہم جھڑپ ہو گئی، لڑ پڑے. ان میں سے ایک کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ اور گلے کی رگیں پھول گئیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اسے یہ کہہ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے گی، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تب صحابہ کرام نے اس سے کہا یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تو غصہ جاتا رہے گا. یہاں پر صبر کرنے کا ایک گر یا طریقہ بتایا گیا ہے اس موقع پر جب انسان غصے سے شدید مغلوب ہو رہا ہو، اور وہ ہے اعوذ باللہ، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے. اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اس وقت انسان ٹھنڈا پانی پی لے، اگر اسے خود ہوش نہ ہو تو پاس کوئی بیٹھا ہوا اسے لا کر دے دیا کرے. اس کے بعد حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنا غصہ اتارنے کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی لے، یعنی غصہ دوسرے پہ اتار سکتا ہے لیکن غصہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کے مجمع میں اسے فوقیت کے ساتھ بلائیں گے، بڑے آنر کے ساتھ اسے بلائیں گے کہ ادھر آؤ. اور جب وہ آ جائے گا تو اسے کہیں گے کہ حوران بہشت میں سے اپنے لیے جسے چاہے منتخب کر لو، یعنی اسے چوائس ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس غصہ نہ کیا کرو. اس شخص نے اپنا سوال دہرایا، آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ کرنا صبر کے خلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورت پر جان و مال اور اولاد کے متعلق تکلیفوں اور مصیبتوں کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوتا ہے تو ان مصیبتوں کے بدلے میں اس کی ساری خطائیں معاف ہو چکی ہوتی ہیں اور کوئی خطا باقی نہیں ہوتی. یعنی بچوں کی طرف سے کسی نہ کسی، کبھی کوئی بیماری ہے، کبھی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ان کی نافرمانی ہے، یعنی انسان جو بھی دکھ اٹھاتا رہتا ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کا دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوتا ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے
کہ جناب عیانہ بن حصن رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے اور اپنے برادر زادہ حر بن قیس کے ہاں مہمان ہوئے. حر بن قیس کا شمار ان حضرات میں ہوتا تھا جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس خاص میں بٹھایا کرتے تھے. یہ سب حضرات قراء ہوتے تھے، قرآن پاک بہت اچھی طرح پڑھتے تھے. آپ کی مجلس مشاورت کے ارکان بھی یہی ہوتے تھے، یعنی مجلس شورا کے. آپ انہی حضرات سے مشورے لیتے تھے. جناب عیانہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہاری رسائی جناب امیر المومنین کی مجلس خاص تک ہے، میرے لیے بھی حاضری کی اجازت لے دو. حر بن قیس نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ان کے لیے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی. جناب عیانہ جب مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ ہم کو بہت عطایا نہیں دیتے، یعنی بہت سی بخشش نہیں دیتے، اور نہ ہی ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور خطرہ ہوا کہ کوئی ناگوار بات واقع نہ ہو جائے. تو حر بن قیس بولے، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف فرما دیجئے، بھلائی کا حکم فرمائیے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے. اور یہ عیانہ بھی ایک طرح سے جاہل ہیں. جناب عیانہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آیت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، کچھ نہ بولے، کیونکہ آپ قرآن مجید پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے. یہ نہیں ہوا کہ آپ کو وہ آیت سنائے گی اور آپ کہیں کہ اچھا بند کرو، اس وقت میں آیتیں سوج رہی ہیں اور میرا یہ حال ہو رہا ہے، مجھے نصیحتیں کم کرو. نہیں، بلکہ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لی. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جلد ہی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ باہم ایک کو دوسرے پر ترجیح دیا کریں گے، یعنی انصاف اور سماجی انصاف جو ختم ہو جائے گا، اور ایسے امور سامنے آئیں گے جن کو تم لوگ ناپسند کرو گے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں ہمارے لیے کس طرز عمل کا آپ حکم فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کو پورا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ تمہارے لیے ہے اس کے لیے سوال کرتے رہو، اور اس قسم کے معاملات میں نہ الجھو. مراد یہ ہے. حضرت ابی یحییٰ اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فلاں شخص کی طرح مجھے عامل یعنی گورنر نہیں بنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم کو ترجیح ناحق سے واسطہ پڑے گا، تب تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملو. یعنی جو اہل ہوں گے، حقدار ہوں گے، انہیں حق نہیں دیا جائے گا، جو نااہل ہوں گے انہیں آگے لے آیا جائے گا. تو ایسی صورت میں جبکہ میرٹ کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا تو اس صورت میں صبر سے کام لینا یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ جاؤ، تو پھر میں تمہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا اور تمہارے دل کو ٹھنڈا کروں گا، اور جنت کا بہترین مقام تمہارے لیے ہوگا. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دشمن کی گھات پر تھے اور آفتاب کے ڈھلنے کا انتظار فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ نے قیام فرمایا اور ارشاد فرمانے لگے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی آرزو اور تمنا نہ کرو، یعنی یہ دعائیں نہ کیا کرو کہ اللہ کوئی دشمن دکھا اور میں اس کا مقابلہ کروں، ایسی دعا نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کی دعا کیا کرو. لیکن جب مقابلہ ہو ہی جائے، خود بخود دشمن سامنے آ جائے، تو پھر جم جاؤ اور صبر کرو، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جنت تلواروں کے زیر سایہ ہے، یعنی مصیبتوں کے بعد ہی حاصل ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کتابوں کے نازل کرنے والے، اے اللہ بادلوں کے چلانے والے، لشکروں اور جماعتوں کو ہزیمت اور شکست دینے والے، ان دشمنوں کو شکست سے دوچار کر اور ان پر ہم کو غلبہ و فتح عطا فرما. یہ بہت اچھی خوبصورت دعا ہے. یہ آخری حدیث تھی اس باب کی، باب الصبر کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ جو واقعی حقیقی معنوں میں صبر کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اگر اس میں کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح فرما دے. ہمیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرما، صحیح علم عطا فرما، صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، تو ہمیں وہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام سے اور اس بات سے بچنے کی توفیق دے جو تجھے ناراض کرتی ہو. اللہ ہمیں بہترین صبار اور شکور بنا دے. یا ارحم الراحمین، ہمارے اندر صبر کی صفت بہترین احسن طریقے سے پیدا فرما. یا رب العالمین، ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں مشکلات سے عافیت میں رکھ. یا اللہ، تو ہم سب کو اپنے قریب کر لے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے. یا اللہ، اس کام کے کرنے کو تو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا رب العالمین، جو بہنیں یہاں پر آئی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کا آنا قبول فرما. اس محفل کو ان کے حق میں حجت بنا، انہیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، ساری مشکلات کو تو آسان کر دے. یا رب العالمین، پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنا. اللہ اسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین، تو امت مسلمہ کو وحدت عطا فرما. یا اللہ، تو اپنی رحمت سے ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ، تو ہم سے خوش ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.